انسان کو نظر بد کیوں لگتی ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اظہار نعمت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو اچھی جاب مل گئی ہے، اچھی نوکری مل گئی ہے، اب وہ جتنے دوست ہیں، جتنے احباب ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں، ہر آدمی کو بتلاتا پھرتا ہے بھائی مجھے نوکری مل گئی ہے، مجھے نوکری مل گئی ہے، مجھے نوکری مل گئی ہے۔ اگر کسی کو کوئی اچھا کاروبار ملا ہے تو اب اس کے وہ اشتہارات چھاپنے لگا ہے، جہاں بھی جاتا ہے دوست احباب کو، عزیز رشتہ داروں کو، میں نے یہ کاروبار کیا ہے، میں نے یہ کاروبار کیا ہے، میں نے یہ کاروبار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو دولت دے، اپنی نعمتوں سے سرفراز کرے، تو اس کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرے اور بہت زیادہ نعمتوں کا اظہار نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی کوٹھی دی ہے، مکان دیا ہے، دولت دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جر کے برداشت کر کے ان کو استعمال کریں، ان کو کھائیں، تشہیر نہ کریں۔ کیوں؟ جب اس انداز میں آدمی تشہیر کرتا ہے، لوگوں کو بتلاتا ہے، یاد رکھیں ہر دیکھنے والے کی آنکھ محبت سے نہیں دیکھتی، ہر دیکھنے والے کی آنکھ وہ دعا کی اعتبار سے نہیں دیکھتی، ہر دیکھنے والی آنکھ کا زاویہ مختلف ہوتا ہے، اور جب آپ نعمت کا اظہار کرتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں ان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کی چیزوں کو جب حسرت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں تو اس کی تاثیر سے آپ کے کاروبار کا، آپ کی اشیاء کا وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کا ہمارے سامنے یہ اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے فرمایا استعینوا بانجاح الحوائج بالکتمان، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی ہے، آپ کو عصمت، شان و شوکت سے سرفراز کیا ہے، تو اس میں مزید کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کتمان، پوشیدگی کا مظاہرہ کریں، نہ کہ اس کو ظاہر کریں، آپ اس کو چھپائیں، اپنے ایک محدود پیمانے تک اس کو رکھیں، ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر آدمی کے سامنے اپنی چیزوں کا اظہار نہ کریں، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس وہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس وہ بھی ہے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ جو دیکھتا ہے، ہر دیکھنے والا دعا نہیں دیتا، کچھ دیکھنے والے بد دعا دینے والے بھی ہوتے ہیں، آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ نظر کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ خود نمائی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل کا نوجوان ہے، وہ جم جائیں گے، اپنے جسم کی حیت کو، کیفیت کو وہ مطلب ہے کہ بناتے ہیں، اپنے مسلز کو، اور پھر تنگ قسم کا لباس پہنیں گے، تنگ قمیصیں پہنیں گے، تنگ ٹی شرٹیں پہنیں گے، اور بازاروں میں پھر گھومیں گے، لوگوں کو بتلائیں گے کہ دیکھو میری باڈی کیسی ہے، میرے مسلز کیسے ہیں، یعنی اپنے جسم کے اعضاء کا اظہار کرنا، لوگوں کو دکھلانا۔ ٹھیک ہے، ایک اچھی اینک لگا لی ہے، اچھی گاڑی ہے، اس میں بیٹھا ہے، سفر کر رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد خبر ملتی ہے کہ فلاں نوجوان وہ جا رہا تھا، اس کا حادثہ ہو گیا، فلاں نوجوان وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، اس کا حادثہ ہو گیا۔ بھائی جب آپ اس طرح اپنے جسم کی، اپنے اعضاء کی نمائش کریں گے، خواتین میں کیا ہوتا ہے، میک اپ کیا ہے، کبھی کسی سہیلی کے پاس، کبھی کسی سہیلی کے پاس، ان کو بتلانے کے لیے کہ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں۔ ان چیزوں کا جب آپ بے جا طور پر استعمال کریں گے تو لازماً آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں سے بچیں۔ نبی مکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو متقی ہو، غنی ہو، مالدار ہے، الخفی
اور گوشہ نشین ہے. گوشہ نشین کا کیا مطلب ہے؟ خفی کا کیا مطلب ہے؟ چھپ کر رہنے کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ اپنی ان چیزوں کا اظہار نہیں کرتا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جوانی عطا کی ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال عطا فرمایا ہے، ایک اچھا رنگ عطا فرمایا ہے، اچھا جسم عطا فرمایا، تو اپنی طاقت کا یوں مطلب ہے کہ جاہلانہ انداز میں اس کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس دی ہوئی طاقت کو، اس اللہ کے دیے ہوئے حسن کو وہ عبادت الہی کے اندر خرچ کرتا ہے. وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، اپنی طاقت کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرتا ہے، نہ کہ فضول اوقات میں وہ لوگوں کے سامنے گھومتا پھرے اور بتلاتا پھرے دیکھو کہ میں کتنا حسن و جمال کا مالک ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ رسم عام ہو چکی ہے، رواج عام ہو چکا ہے، اور اس سے نقصان ہوتا ہے کہ نوجوان، بہت زیادہ نوجوان جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سر جو روڈ کے اوپر پڑا ہے، دوسرا سانس نہیں ہے، وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایسی چیزوں سے بچے، آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، نظر بد لگ سکتی ہے. اور نظر بد کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا. کوئی چیز ملی ہے، نوکری مل گئی ہے، بہت زیادہ خوش ہے، بہت زیادہ خوش ہے. شادی ہوئی ہے، بہت زیادہ خوش ہے. میاں بیوی دونوں بہت زیادہ خوش ہیں. اور یہ ایک طبعی اور فطرتی بات ہے کہ جب انسان کو خوشی ہوتی ہے نا، تو مرد ہے یا عورت ہے، اس کا چہرہ وہ لہلہانے لگتا ہے. تو جب لہلہاتے چہرے کی صورت میں وہ جوڑا یا جس کو کوئی نعمت ملی ہے، نوکری ملی ہے، دولت ملی ہے، کاروبار ملا ہے، وہ لوگوں کے سامنے جاتا ہے، یاد رکھیں ہر دیکھنے والا دعا نہیں دیتا. نبی مکرم علیہ السلام نے ہمارے سامنے یہ ایک اسوہ حسنہ پیش کیا ہے کہ آپ علیہ السلام جب کسی جوڑے کو دیکھتے ان کی شادی ہوئی ہے تو وہ ان کو دعا دیا کرتے تھے. لیکن آج لوگ بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ ان کی خوشی کے اندر شریک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جب وہ دعا نہیں دیتے، ان کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے دلی طور پر، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جب بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایک دن شادی ہوئی ہے، دوسرے دن پتہ چلا ہے لڑکی بیمار پڑی ہے. ایک دن شادی ہوئی ہے، دوسرے دن پتہ چلا ہے لڑکا بیمار پڑا ہے. ایک دن شادی ہوئی ہے، دوسرے دن پتہ چلا ہے دونوں جوڑے کا وہاں جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا. یعنی اس طرح کے حادثات، اس طرح کی بیماریاں اور پریشانیاں ہمیں کیوں اٹھانی پڑتی ہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ جب ہمیں نعمتیں دیتا ہے تو ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. خوش ہوں، لیکن اپنے خوشی کا مظاہرہ عوام الناس اور اپنے دوست احباب کے سامنے بہت زیادہ نہ کریں. کیوں؟ وہاں لوگ سنت نبوی کے مطابق عمل نہیں کرتے. سنت نبوی کیا ہے؟ کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی شادی شدہ جوڑے کو دیکھو، کسی ساتھی کی شادی ہوئی ہے، تم یہ دعا دو، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، کہ اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کی زندگی کے اندر برکتیں ڈال دے. ایسی دعائیں کون دیتا ہے؟ ہر آدمی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، افسوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا اس سے بھی نظر لگ سکتی. اور یاد رکھیں، حسد یہ ایک بدترین بیماری ہے، بدترین بیماری ہے، یقین جانیں. اور یہ اتنی عام ہو چکی ہے، ہر دوسرا آدمی اپنے بھائی سے حسد کرنے والا ہے. اور اس حسد نے روحانی طور پر ہمیں اتنا کمزور کر دیا ہے، یقین جانیں اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہماری روح وہ سیاہ ہو چکی ہے، اس کے اندر نیکی کا جذبہ وہ ناپید ہو چکا ہے. اس نے ہماری روحانیت کو گدلا کر دیا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے، ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، فرمایا بعینہ ہی، اسی طرح حسد بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. لہٰذا لوگوں تم حسد سے بچا کرو. رسالت مآب علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو جس قدر حسد سے بچنے کی ترغیب دلائی ہے، لیکن امت کے لوگ ہیں وہ اسی قدر اس آگ کے اندر چھلانگے لگائے جا رہے ہیں. پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ محسود، ہر نعمت والے پر حسد کیا جاتا ہے.
آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے نا، نوجوانی دی ہے، حسن و جمال عطا کیا ہے، نوکری دی ہے، تعلیم دی ہے، علم دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، زمین زار دی ہے. لوگ آپ کی نعمتوں کو دیکھ کر آپ کے لیے دعائیں خیر نہیں کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی عزت میں، عصمت میں، آپ کی تعلیم میں، کاروبار میں، معاملات میں برکتیں عطا فرمائے. لیکن وہ جلیں گے، وہ دعا کی بجائے جلیں گے اور حسرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، جس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. ان حاسدین سے بچیں، خوشی کا زیادہ مظاہرہ نہ کریں، اپنی خود نمائی نہ کریں، اپنی نعمتوں کی نمائش نہ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو عطا کیا ہے اس کو بڑے صبر کے ساتھ اور ایک عام لیول میں رہ کے اپنی زندگی کو بسر کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوب جو ہے وہ استفادہ